صحیح و سند روایت، صحیح و سند سنن نبی داؤد میں موجود ہے. حضرت عثمان نے مروان کو فدق دے کر ابو بکر اور عمر کی تکذیب کی ہے. میں فدق حاصل کیوں نہ کر سکا، لفظ ہیں یہ خود خطبہ امام کا، خود مولا کائنات نے جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں فدق کیوں نہیں لے سکا، اس کے علل و اسباب بیان کیے ہیں مولا. خلیفہ اول کے زمانے میں اگر فدق غصب کیا گیا تو پھر امیر المومنین کی جب حکومت اب دیکھیں ہم پھر یہ واپس کیوں نہ، میں سمجھ گیا ہوں، ہم کئی دفعہ جواب اس کا دے چکے ہیں جی کہ مولا امیر المومنین کو انہوں نے اذیتیں پہنچائی ہیں. جی پہلے تو یہ ہے کہ انہوں نے بیعت ہی نہیں کی. جی تھوڑے صحابہ تھے جی جنہوں نے مولا علی کی امامت اور خلافت کو تسلیم کیا ہے، بے شک، اور الٹا وہ لشکر لے کر آ گئے جی اور دیگر لوگوں کو ان کے خلاف برانگیختہ کیا، ابھارا، ان کے دلوں میں قدورتیں ڈالی مولا امیر المومنین کے حوالے سے، اور جنگوں میں الجھا دیا، مشکلات میں الجھا دیا. جی اور دوسرا یہ ہے کہ پہلے ہی وہ حالت جنگ میں تھے، جی جنگ نہروان الگ انہوں نے کھڑی کر دی، جی تو جنگ جمل، جنگ صفین اور بنو امیہ بھی مخالف تھے. جی کیونکہ حضرت عثمان نے فدق جو ہے، یہ آپ کہتے ہیں نا کہ حضور کا جو چھوڑ جائیں وہ جی صدقہ ہوتا ہے، مسلمانوں کا مال ہے، تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں. جی صحیح و سند روایت، صحیح و سند سنن نبی داؤد میں موجود ہے جی کہ حضرت عثمان نے بطور جاگیر جی اپنے داماد، اپنی بیٹی کو، جی مروان کو بطور جاگیر دے دیا تھا. اللہ، اگر وہ مسلمانوں کا مال ہے تو کیوں دیا ہے؟ بے شک، حضرت عثمان نے مروان کو فدق دے کر جی ابو بکر اور عمر کی تکذیب کی ہے. ظاہراً تو وہ کہتے تھے مسلمانوں کا حق ہے، جی لیکن حضرت عثمان نے کہا میرے داماد اور میری بیٹی کا حق ہے. اس نے مخالفت کر دی، مخالفت کی. باقی تو مخالفت دیگر عمر ابن عبد العزیز نے مخالفت کی، اولاد فاطمہ کو لوٹا کے بتا دیا کہ یہ ان کا حق ہے. بے شک، یہ ان کی تکذیب ہے. جی حضرت عثمان نے خود تکذیب کر دی ہے جی اپنے بیٹے کو، اور یہ صحیح و سند روایت ہے سنن ابو داؤد میں. اب فدق آ گیا تھا مروان کے پاس. جی مروان بنو امیہ کا بہت چالاک اور بہت ملعون اور ظالم شخص تھا. اب اگر جی مولا امیر المومنین اپنے مال کی خاطر، جی حاصل کرنے کی خاطر مروان سے لیتے ہیں تو جنگ مروان تو نہیں دے گا. جی بالکل. نتیجہ کیا نکلے گا جنگ کی صورت میں؟ جی تو پہلے ہی جنگیں انہوں نے مسلمانوں نے مسلط کر دی مولا امیر المومنین کو، جی اذیتیں پہنچائیں. اور اول مظلوم ہے وہ، بے شک، اول مظلوم سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اول مظلوم مولا کائنات امیر المومنین ہے. اب اگر وہ فدق ان سے حاصل کرتے تو چوتھی جنگ شروع ہو جاتی. اسی فدق، لہٰذا مولا کائنات نے اس کا شکوہ کیا ہے بعد میں. جی روضہ کافی میں صحیح و سند خطبہ موجود ہے ہماری کتابوں میں، صحیح و سند خطبہ، جی کہ میں صحیح اسلام کو نافذ کیوں نہ کر سکا، جی میں جو پہلے بدعتیں جی دین میں داخل کی گئی تھیں جی ان کو ختم کیوں نہ کر سکا. اور یہ الفاظ ہیں اس کے جی کہ میں فدق حاصل کیوں نہ کر سکا. لفظ ہیں یہ خود خطبہ امام کا، خود مولا کائنات نے جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں فدق کیوں نہیں لے سکا، جی اس کے علل و اسباب بیان کیے ہیں مولا کائنات نے. اس پورے خطبے کو پڑھ لیں، روضۃ الکافی میں، روضہ کافی میں صحیح سند کے ساتھ خطبہ ہے، بڑا طویل خطبہ ہے کہ میں نے فدق کیوں حاصل نہیں کی، بدعات کا خاتمہ میں کیوں نہیں کر سکا، کون سی یعنی آگے موانع تھے، کون سی یعنی رکاوٹیں تھیں جی کہ جس کی وجہ سے میں نے یہ اس میں یعنی کامیاب نہیں ہو سکا. اسلام کے پامال ہونے کا خطرہ تھا، جی اسلام پامال ہو جاتا اور جنگ خانہ جنگی شروع ہو جاتی. جی اس لیے مولا کائنات نے
نہیں لیا. اور اس کے علاوہ کیونکہ وہ دونوں اللہ کے دربار میں حاضر ہو چکے تھے, جی سیدہ فاطمہ زہرا جی اور فدق نہ دینے والا جی دربار خدا میں پہنچ چکے تھے. جی ان کا معاملہ اللہ کے روبرو اللہ کی عدالت میں پیش ہو چکا تھا. جی لہذا یہ بھی چیز رکاوٹ تھی مولا کائنات کی کہ اس کا حساب اب پروردگار لے گا. پروردگار لے گا. کیونکہ اگر میں نے اپنے حق کی خاطر یہ کوشش کی, لوگ کہیں گے بھائی اپنے مال کی خاطر اتنے لوگوں کو قتل کروا دیا, اتنے لوگوں کو شہید کروا دیا. بے شک بے شک. پہلے ہی مولا امیر المومنین کو تہن کا نشانہ بناتے تھے, تنقید کرتے تھے. جی تو یہ ایک نیا یعنی موضوع چلتا, لہذا اسلام کو مقدم سمجھا ہے. تحفظ اسلام کی خاطر آپ نے اسلام کو ترجیح دی ہے کہ اس کا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہے. پہنچ چکا ہے, یہ درست ہوگا. ہاں جی, یہ اس کی صورتیں ہیں یعنی جی جس کی وجہ سے مولا کائنات نے اپنے دور خلافت میں واپس نہ لیا. جی بہت ساری اور بھی اس کی یعنی بہت ساری وجوہات ہیں جی. جن میں سے یہ چند ایک دو یہ ہیں جو میں نے بیان کی. جی درست. باقی بہت ساری